اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 10 میں، جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور عنقریب بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیے جائیں گے۔ یہ تو ایک آیت ہے، قرآن مجید میں یتیموں کے حقوق کے بارے میں بہت زیادہ احکامات اترے ہیں اور آپ اس سے کسی نہ کسی حد تک واقف ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ، میں دو کمزوروں کا مال کھانا حرام کرتا ہوں، ان کا حق مارنا حرام کرتا ہوں، ایک یتیم اور ایک عورت کے موضوع پر پھر بات کریں گے۔ ابھی تو بات ہے یتیم کی۔ یتیم وہ نابالغ بچہ ہے جس کے والد فوت ہو جائے، والد فوت ہو جائے اور بچہ نابالغ ہو تو اس کا مال کھا جانا، ویسے تو کسی کا بھی مال ناحق سے کھانا حرام ہے، لیکن یتیم کا مال کھانا بہت بڑے گناہوں میں سے ہے، نہ قابل معافی گناہ۔ اللہ رب کریم معاف نہیں فرمائیں گے، دنیا اور آخرت دونوں میں سزا بھگتنی پڑے گی۔ اب دیکھیے، ہمارے یہاں اس چیز کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے گھروں میں سب سے بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم رہتا ہے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا ہے، اور سب سے برا گھر وہ ہے جہاں کوئی یتیم رہتا ہے اور اس کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین اس قدر احتیاط فرماتے تھے کہ اگر کوئی ساتھی فوت ہو جاتا تو اس کے گھر جا کر کچھ کھانا پسند نہیں کرتے تھے۔ تعزیت وغیرہ کے لیے جاتے نا تو وراثت کی تقسیم سے پہلے کچھ کھانا پسند نہیں کرتے تھے کہ اس میں نابالغ یتیموں کا حق ہوگا، ورثاء کا حق ہوگا، اور ابھی تو مال تقسیم نہیں ہوا تو ہم کھائیں گے تو پتہ نہیں وہ وارث پسند کریں یا نہ کریں، تو ہمارے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی بیچ میں نابالغ بچہ بھی شامل ہے تو وہ تو اگر کہے بھی کہ میرا مال استعمال کر لو تو اس کے کہنے کی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ وہ تو بچہ ہے، اس کی کنسنٹ کی اہمیت نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہم نے کھایا اور ہم یتیم کا مال کھانے والوں میں شمار ہو گئے تو ہم کہاں جائیں گے؟ تو وہ جاتے تھے تو کچھ کھائے بھی بغیر لوٹاتے تھے کہ نہیں، ابھی مال تقسیم نہیں ہوا، اس میں بھی ورثاء کا اور یتیموں کا حق ہے تو ہم نہیں کھا سکتے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا، سوچنا ہوگا۔ یتیم کی پرورش سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے اور یتیم کا مال کھانے سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے، اور یتیم کا مال کھانا لازمی طور پر جہنم میں لے کر جائے گا۔ اگر آپ کی کسٹڈی میں کوئی یتیم ہے یا آپ کے کسی عزیز کی کسٹڈی میں ہے اور اس کے ساتھ کوئی ناانصافی ہو رہی ہے تو ضرور اس کے حوالے سے کام کیجیے، ناانصافی کرنے والے کو روکیے۔ اگر آپ کے پاس کوئی یتیم ہے تو اس کے مال کو حتی الامکان بچا کر رکھیں اور شبے کی حد تک میں نہ آئیں۔ اللہ رب کریم آپ کو اپنے ذاتی مال میں بہت برکت عطا کرے گا انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔